محترم دوستو، بزرگ عزیزو، یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے کسی بھی دنیاوی کام کے لیے اگر کوئی ملازم، کوئی نوکر، کوئی محاسب، کوئی سی اے، کوئی ڈرائیور، یہ اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں، کسی آدمی کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ملازمت ٹیمپریری ہوتی ہے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو جائے پوری طرح کہ یہ آدمی ہمارا کام صحیح کرے گا یا نہیں۔ ہماری بات سن رہے ہیں؟ یہ تو ہے کیا ہوتی ملازمت؟ ٹیمپریری۔ ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے اور ہم آپ پر اپنے کام کا جتنا بوجھ ہے وہ ڈالیں گے، اپنے کام کا آپ پر جتنا بوجھ ہے ڈالیں گے اور زیادہ بوجھ ڈالیں گے معمول سے ہٹ کر۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کام کا کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اور اس میں پار اتر گئے تو پھر ہم آپ کی ملازمت پرماننٹ کر دیں گے، مستقل کر دیں گے، ورنہ ٹیمپریری ہوگی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ اب اس سے آگے مجھے جو بیان کرنا ہے اس کے سمجھنے کے لیے یہ بات جاننی ضروری ہے، اور یہ بہت آسان بات ہے، یہ بہت آسان بات ہے، ہم کام کرا کے دیکھیں گے ریکنسٹرکشن آف کہ آپ کتنا بول دیتے ہیں۔ dailymarkers.com۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کا بندے کا ہے، یہ معاملہ اللہ کو اس کے بندے کا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے دین کے کسی بھی شعبے کے کام کرنے والے ہوں۔ جس طرح دنیا والے اپنے کام کے لیے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، یا انہیں فیل کر دیتے ہیں یا ان کو قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو ایک موقع دیتے ہیں اور ان پر ناگواریاں آتی ہیں، ان پر ناگواریاں آتی ہیں، ان پر ناگواریاں آتی ہیں، ان پر حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حالات میں کام چھوڑ دیں تو پھر میں ان کو ہٹا کر دوسروں کو لاؤں، اور اگر یہ حالات میں حکم پورا کر دیں تو پھر میں انہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ بخاری آیت پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت احکام دے کر مبتلا کرتے ہیں، جو انکار کر دیں ان سے کوئی عہد نہیں، جو کام پورا کر دیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اطلاع میں ڈالتے ہیں کام کرنے والوں کو، اسی لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، یہ سب سے سخت امتحان اور سب سے مشکل راستہ وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہماری طرف آنا چاہے اور جو آدمی ہمارے قریب آنا چاہے اس کی طرف حالات اور پریشانیاں اتنی بھی زیادہ تیزی سے آتی ہیں جتنی تیزی سے پہاڑ کے اوپر کی طرف سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ پانی کے جھرنے ہوتے ہیں، پانی کے جھرنے، جی ہاں، شلال کہتے ہیں ان کو عربی میں، شلال، پانی کے جھرنے پہاڑوں کے اندر اوپر سے آتے ہیں، بلندی سے، اور وہ اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں، چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہی پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اتنی زیادہ تیزی سے حالات اور پریشانیاں ان کو اوپر آتی ہیں جو ہماری طرف آتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہماری طرف آئیں گے ان کو اچھے کھانے ملیں گے، اچھے پینے ملیں گے، نہیں، عیش و آرام ملے گا، یہ نہیں۔ یہ تو عیش و آرام والے جاتے تھے کہ مشرکین مکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب آپ کا اپنے رب سے ایک تعلق ہے اور رب نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ اپنے رب کے منتخب ہیں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ یہ مکے سے باہر ہٹوائیں اور یہاں ملک شام کی طرح نہریں جاری کرائیں اور یہاں ہمارے لیے کھیتی باڑی کا اور باغات کا اچھا انتظام کرائیں اور یہاں کی زمین ایسی زرخیز بنائیں جیسی ملک شام کی زمین ہے۔ سنو، آرام و راحت کا، سہولت کا اور دنیا کا مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے، صحابہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے تو آپ سے مکہ مکرمہ میں آنے والے حالات کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا یہ کام چھوڑ دو، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے جب کر لینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرو، ہاں فرمایا کہ دعا کرو، بلکہ آپ کی صحابہ نے جہاں شکایت کی حالات کی وہاں آپ نے دو باتیں فرمائی، وہاں آپ نے دو باتیں فرمائی ہے صرف۔ ایک تو فرمایا کہ صبر کرو، فرمایا کہ صبر کرو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اس کام کے کرنے کی وجہ سے جو حالات پیش آئے وہ تمہارے حالات سے کہیں زیادہ سخت ہے، تاکہ ان کو اپنی قربانیاں، انہیں اپنی تکالیف کا برداشت کرنا ہلکا معلوم ہو پہلوں کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہ آپ نے حالات سن کر پریشانی ظاہر کی ہو، تشویش ظاہر کی ہو کہ کیا کریں، کچھ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پچھلے انبیاء کی تکالیف کے قصے سنائے کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو، جس کی وجہ پر حالات آ رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے اس سے زیادہ سخت ہیں کہ ان کو آرے سے چیر دیا گیا، ان کی گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ سب آپ نہیں سنایا صحابہ کو، سنو ہوتے۔ اس لیے اس کام میں، اس راستے پر وہی آدمی قائم رہ سکتا ہے جو پچھلوں کی قربانیوں کو سامنے رکھے، حالات کو نہیں بلکہ قربانیوں کو، پچھلے قربانیوں کو سامنے رکھے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر انبیاء علیہ السلام پر کیا گزری ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی ماضی کو سامنے نہیں رکھتا اس کے اندر استقامت پیدا نہیں ہوتی۔ ماضی کو سامنے رکھو، ہمیشہ ماضی کو سامنے رکھو، جو زمانہ گزرا ہے اسے سامنے رکھو۔ تو ہم نے عہد کیا کہ جب صحابہ نے شکایت کی تنگی کی اور صحابہ نے شکایت کی کفار مشرکین والے حالات کی، تو آپ نے انبیاء کے واقعات سنائے، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات وہ دلوں کو جمانے کے لیے ہیں، دلوں کو جمانے کے لیے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اخبارات، کیا پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سوچنا، فقط ذکر کرنا اور اسے عبرت لینا، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب مزاج ہے اخبار پڑھنے کا، مزاج ہے اخبار پڑھنے کا۔ جی ہاں، تو میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ دلوں کے اندر یعنی دین کے بارے میں شک پیدا کرنے والا سبب وہ یہ ہے، کیونکہ قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کب کیا کرتے ہیں۔ وہاں تو ساری خبریں قرآن کی خبر کے مطابق، سارے حالات قرآن کی خبر کے مطابق، اور یہاں ساری خبریں جھوٹی، یہاں ساری خبریں جھوٹی ہیں۔ سب سے زیادہ دلوں میں کمزوری اور کیا کہنا چاہیے کہ شک اور پیدا ہوتا ہے موجودہ حالات کے دیکھنے سے، کیا حالات ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ سب سے زیادہ دلوں کو جمانے والے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم نے آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کیے ہیں. آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر انبیاء کے واقعات وحی کیے ہیں. یہ میرا مقصد اب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی حال آئے اس حال میں یہ غور کرو کہ انبیاء علیہ السلام اس کام کے کرنے میں کن حالات سے گزرے ہیں. انبیاء علیہ السلام اس کام کرنے میں کن حالات سے گزرے ہیں. کہ انبیاء علیہ السلام اس کام کے کرنے میں کن حالات سے گزرے اور وہ تمام چیزیں پیش آئیں گی اس کام کے کرنے والوں کو جو کام محمد جو حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش آئے ہیں وہ سب پیش آئیں گے. کیونکہ جو آدمی جس راستے پر چلتا ہے اس راستے میں پیش آنے والی چیزیں اس کو نظر آئیں گی, اس کو ملیں گی, اس کو ملیں گی. جی ہاں, جس راستے پر چلے گا. آپ کو اگر یہاں سے اسٹیشن جانا ہے تو اس راستے سے لے کے اسٹیشن تک جو کچھ راستے میں وہ آپ کو ملے گا وہ آپ کو ملے گا, یقینی بات ہے, وہ آپ کو ملے گا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سے ہر ایک یہ خیال کرے کہ وہ امتحان میں ہے اللہ کی طرف سے, وہ امتحان میں ہے اللہ کی طرف سے. تو جو حال پیش آئے, جو ناگواری پیش آئے, اس کو انبیاء علیہ السلام کی ناگواری میں تلاش کیا جائے, انبیاء کی ناگواری میں تلاش کیا جائے. تو یہ بات اتنی کو کہاں پیش آئی اور یہ ناگواری کی صحابی کو کہاں پیش آئی؟ اس لیے کہ اس کام کے کرنے والوں پر ان تمام قربانیوں کے نمونے آنے ہیں جو قربانیاں اور حالات انبیاء اور صحابہ پر آئے ہیں. یہ یقینی بات ہے, یہ یقینی بات ہے. ہم نے ایک بنیادی بات کی ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھو, ایک آدمی ڈاکٹر سے علاج کرائے اور پھر وہ شکایت کرے کہ آپریشن کیوں کیا آپ نے. یعنی میں تو آپ کے علاج کے لیے کیا ہے, آپ کی صحت کے لیے. ہاں, اگر ایک ڈاکٹر کے علاج کو آدمی انکار نہیں کر سکتا جو اس کی جسمانی صحت کے لیے ہے, تو جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے لیے اور جو حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے آوے, ان کی آدمی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں, شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ اس کام کے لیے, قبول کرواؤ اس کام کے لیے. اس قبولیت کے لیے دو چیزیں اصل ہیں. قبولیت کے لیے دو چیزیں اصل ہیں. سب سے پہلی چیز تو صبر ہے. پہلی چیز